السلام علیکم، میں ہوں انوار خاور۔ عائشہ تشام کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج یہ فرائض میں سر انجام دوں گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں اپنے امیدوار کی شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لینے کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر بڑے سوال اٹھائے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قوم سینٹ الیکشن کو سمجھ جائے تو ملک کے سارے مسائل سمجھ آ جائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صاف اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے کے ذریعے الیکشن کمیشن کو موقع دیا کہ سیکرٹ بیلٹ کرا لیں، لیکن ووٹ کو قابل شناخت رکھا جائے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن 1500 بیلٹ پیپرز پر بار کوڈنگ نہیں کر سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن نے تو سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا موقع دیا۔ الیکشن کمیشن نے ملک کی جمہوریت کو ڈی کریڈٹ کرنے کا موقع دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ آج ہماری جمہوریت اوپر گئی یا پھر نیچے گئے؟ آپ نے ملک کی اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا، کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں موقف اختیار کیا۔ ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے 15-16 ارکان کون سے ہیں جو بکے ہیں، لیکن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ان کو بچا لیا گیا۔ ہفتے کو اعتماد کا ووٹ لوں گا، ہمارے ارکان ضمیر کے مطابق ووٹ دیں، میں آپ کی عزت کروں گا۔ اگر انہیں لگتا ہے میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں، آرام سے ہاتھ اوپر کریں، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا۔ یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں، آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان پی ڈی ایم کو بالکل بھی نہیں بھولے۔ پی ڈی ایم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار چلا بھی جائے تو جب تک زندہ ہوں قوم کا پیسہ چوری کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ اقتدار چلا گیا تو قوم کا پیسہ نکلوانے کے لیے عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا۔ میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں، چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا۔ یہ جو قوم ہے، یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی، جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این آر او دے دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں واضح کر دیا کہ مستقبل سے متعلق ان کے پلانز کیا ہیں، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم کے خطاب کے بعد مریم نواز اور بلاول بھٹو کی ملاقات بھی ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو کی دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم پر ایک بار پھر تنقید کی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ چیئرمین الیکشن کمیشن کو عمران خان نے ہی تعینات کیا تھا۔ عمران خان اپنی شکست کی ذمہ داری دوسروں پر مت ڈالیں، وہ یاد رکھیں یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے فارن فنڈنگ کیس پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے لفظوں کے چناؤ سے اب پتہ چلتا ہے کہ یہ گھبرا چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شام میں بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ اب کٹ پتلی تماشا ڈرامے بازی نہیں چلے گی، اب فیصلے آپ نہیں لیں گے۔ Lost the confidence of the National Assembly of Pakistan. You have been rejected. ہم نے عمران خان کا چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ سیٹ جیت جاتے ہیں اور نیا انتخابات کا اعلان کرے گا۔ عمران تو ڈرپوک ہے، وہ ڈرتا ہے اور الیکشن سے ڈرتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو بتائے گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔
دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کہتے تھے نواز شریف کی نااہلی کا بوجھ بہت بھاری ہے، کون اٹھائے گا؟ نواز شریف کی نااہلی کا بوجھ کارکنوں نے اٹھایا ہے، آج اس کا ڈنکا پورے پاکستان میں بج رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں، باقی سب بیانیے اپنی موت آپ مر گئے، اور ایک بیانیہ سر چڑھ کر بولا کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ لوگ کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں پیسہ چلا، کیا چاروں صوبوں میں ضمنی انتخابات میں تمہیں شکست ہوئی؟ وہاں بھی پیسہ چلا؟ الیکشن میں پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لے لیا تو آگے گڑا ہے، پیچھے کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیہ آج اس کا ڈنکا پورے پاکستان میں بج رہا ہے۔ کہتے تھے کہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ بہت بھاری ہے، کون اٹھائے گا؟ لیکن نواز شریف کے ہر کارکن نے اس بیانیے کا بوجھ اٹھایا، اور مسلم لیگ نون کو توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ سب بیانیے جھوٹے بیانیے اپنی موت آپ مر گئے، اور ایک بیانیہ جو سر چڑھ کے بول رہا اس کا کیا نام ہے؟ ووٹ کو عزت دو۔ ٹی وی پر آ کر کہہ گئے کہ پیسہ چلا۔ کیا چاروں صوبوں میں جو تمہیں پے در پے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، کیا وہاں بھی پیسہ چلا؟ پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے۔ عمران خان کے لیے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو آگے گڑا ہے، پیچھے کھائی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس لے پائیں گے؟ ووٹ آف کانفیڈنس نہ ملا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وزیر اعظم اسمبلی توڑ سکتے ہیں؟ اور آج کے خطاب سے متعلق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی الیکشن کمیشن پر تنقید کہیں توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ کیا اس پر بھی وزیر اعظم کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے آئینی اور قانونی رائے لیں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر پاکستان سپریم کورٹ بار لطیف آفریدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا، خان صاحب نے آج تنقید کی ہے، الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ ابھی جو باتیں کی گئی ہیں خان صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف، کیا یہ بیان آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب کی حکومت اور ان کے صدر نے سپریم کورٹ میں جو ریفرنس دائر کیا آرٹیکل 186 کے تحت، وہ بالکل غلط تھا۔ کوئی بھی ایک بچہ بھی ایف ای ایل کا لا کا کوئی اسٹوڈنٹ جب آرٹیکل 186 کو پڑھے گا اور 226 کو پڑھے گا تو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں، اس پہ ویسے وقت ضائع کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کیا وقت دیا، 2-3 دن پتہ ہوگا نہیں ہوگا، اوپن بائی شو آف ہینڈ ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ ہوگا، یہ گو مگو کی حالت چلتی رہی۔ سپریم کورٹ نے اس مسئلے کو اچھی خاصی طول دی، اور الیکشن کمیشن بھی مخمصے میں رہا۔ جو باتیں عمران خان نے الیکشن کمیشن کی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ادارے سوائے فوج کے باقی تمام کمزور ہیں، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ ہیلتھ ہو، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو، خواہ وہ کوئی ہو۔ جس ادارے کے پیچھے فوج نہیں ہوگا وہ ادارہ کمزور ہوگا۔ الیکشن کمیشن اگر کمزور نہ ہوتا تو عمران خان کے یہ فارن فنڈنگ کا کیس کیوں اتنا 6-7 سال لیتا؟ یقینی بات ہے الیکشن کمیشن ایک کمزور ادارہ ہے، اور جو اختیارات اس کو 18ویں ترمیم میں دیے گئے ہیں، اس کی ری کانسٹیٹیوشن کی گئی ہے، تو اس میں اور یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کوشش کی گئی ہے کہ اس کو زیادہ اختیارات دیے جائیں، لیکن حکومت جب تک تعاون نہ کرے، سرکاری ادارے اسٹیٹ کے دوسرے جو آرگنز اس کی سپورٹ نہ کرے، تو الیکشن کمیشن تو کمزور ہی ہوگا، اور اس کو اسی طرح گالیاں سننی پڑے گی جس طرح کہ عمران خان اپنی شکست کو۔ لطیف آفریدی صاحب، الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، اس سے متعلق اب جو بیان دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں توہین عدالت کے سلسلے میں ہمارا ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ صرف وہ یوسف رضا گیلانی کی بدبختی تھی،
ورنہ ابھی تک کوئی کسی خاص بندے کو توہین عدالت میں سزا نہیں دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ توہین عدالت کی بھی درخواست کی بھی جائے عمران خان کے خلاف تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ اب ہفتے کی شام ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں، اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. بالفرض اگر ایوان میں انہیں اعتماد نہیں ملتا تو جو اس کے بعد آگے وہ کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ ایک ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات. یہ جو ہفتے کو جا رہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تو یقینی بات ہے کہ وہ جو ہے اس میں اگر اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملا تو پھر صدر کے لیے، کیونکہ کانفیڈنس کے لیے تو جو آئینی شک ہے اس کے مطابق جب صدر کو یہ شک ہو جائے کہ پرائم منسٹر کو اعتماد حاصل نہیں ہے اکثریت کی، تب وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ اعتماد حاصل کریں. اب تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ صدر نے کہا ہو. میں پرائم منسٹر صاحب خود یہ مہربانی کر رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنس لے رہے ہیں. تو اگر کانفیڈنس اس کو اگر وہ لوز کر گیا، 50% سے زیادہ ووٹ اس نے نہیں لیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پر موجودہ اسمبلی کا اعتماد نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پھر اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ان ہاؤس چینج جو ہے مجھے نظر نہیں آتا کہ یا اپوزیشن یا گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے وہ ان ہاؤس چینج جو ہے وہ کر. لیکن 172 ووٹس انہیں ہر حال میں ہی چاہیے، اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا تو کیا وزیر اعظم کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے جیسی پاورز بچتی ہیں؟ میرے خیال میں کہ اپوزیشن کا مطالبہ بھی ہے، اور جب کل جو سینٹ میں جو کچھ ہوا، کیونکہ عمران خان خود حفیظ پاشا کے لیے، شیخ حفیظ کے لیے ووٹ مانگ رہا تھا. اس نے ہر آدمی کو کنٹیکٹ کیا اور وہ بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہار گیا. اگر وہ کل ہار جاتا ہے اور پرسوں جو ہے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ ہار جاتا ہے تو سوائے اسمبلی کے توڑنے کو، ڈیزالو کرنے کو اور فریش الیکشن کرنے کے لیے مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا.